السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں گزر رہے ہیں، اور محرم الحرام کا مہینہ کتنی بابرکت والا، رحمت والا ہے۔ اور اس محرم الحرام کی جب بات ہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہ ہو تو ایسا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے فضائل اعمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ خیمے میں آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اس صاحب فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدس سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے اور اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیل، گڑ وغیرہ لے لو، ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دیجیے۔ امیر المؤمنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی اور اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ فاطمہ میں شیخ خود حدیث لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا دھوم کر پکائے۔ مالدار کو تو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان جیسا کر لیتے ہیں۔ صبح اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، لیکن اس کے باوجود شاہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش
میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا. اور پھر کبھی فرماتے تھے کہ کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. اور پھر کبھی فرماتے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. اور پھر ایک مرتبہ جو ہے جانور کو گھاس کھاتے دیکھا تو ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کہنے لگے کہ تو کتنے مزے میں کھاتا ہے پیتا ہے اور قیامت کے دن تجھے کچھ سوال نہیں ہوگا. کاش عمر بھی تجھ جیسا ہوتا. میرے محترم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ان کے پاس وہ ایمان کی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود کتنا ڈر تھا. اور وہ ایمان کی طاقت تھی فرماتے تھے کہ جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ گزر جائے وہاں سے کیوں جو ہے شیطان نہیں گزر سکتا تھا. یہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے اسلام لانے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کھلا جو ہے عبادت کرنے کا جو موقع ملا. اس سے پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے. تو میرے محترم اس کو دین جو ہے وہ مشقت سے آیا, مشقت سے رہے اور مشقت سے ہی پھیلے گا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں. اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کے دن جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو فجر کی نماز کے وقت پہلی صف میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو لولا نے جو ان پہ حملہ کیا. کہ ویسے تو وہ حملہ کرنے کی ان کی ہمت نہیں تھی لیکن نماز پڑھتے ہوئے جو ان پہ حملہ کیا اور کئی وار کیے, پیچھے سے بھی وار کیے, آگے سینے پہ بھی وار کر کے جو ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور محرم الحرام کا مہینہ جو ہے ہمیں کتنی ساری باتیں سبق دیتا ہے. اسی طریقے سے آگے جو ہے جیسے آگے بڑھتیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے, ان کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا, ان کی لاشوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی. تو یہ سب جو ہے بھی محرم الحرام کے اندر ہوا. اور محرم الحرام کا مہینہ مطلب یہ کہ ہمارا جو ہے نیا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا, مسلمانوں کا جو ہے وہ نیا سال شروع ہو گیا. اب یہ کہ ہم نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں کہ اپنے جو ہمارے جو وقت گزر گیا اس پہ توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ بھئی آئندہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جس سے اللہ جل شانہ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں. اور اس سب کے اندر جو ہے سب سے بڑا حکم نماز کا تھا. اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اپنے عمل, جس وقت شہادت کا وقت تھا اور جس وقت جنگ کا موقع تھا اور شمر جو ہے یزید اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں. اور جو ہے غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو شمر نے کہا کہ شمر سے جو ہے صحابی نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے ہمیں اجازت دیں کہ جنگ تھوڑی دیر روک دیں, ہم جو ہے نماز ادا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں, جنگ جاری رہے گی. تو اس پہ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ٹھیک ہے, حسین رضی اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ پیچھے جا کے پہلے نماز پڑھ لیں اور پھر اس طریقے سے آگے لوگ جنگ لڑیں, یا پھر وہ جو آگے والے ہیں وہ پھر بعد میں پیچھے چلے جائیں, جو نماز پڑھ چکے وہ پھر آگے. میں نے اس حالت میں بھی جو ہے وہ نماز کو نہیں چھوڑا. شہادت سر پہ کھڑی ہے اور جو ہے یعنی شہادت کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور زخموں کی تاب لائے ہوئے ہیں, زخم پہ زخم کھائے جا رہے ہیں اور پورا خاندان جو ہے وہ شہید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو ہے نماز جو ہے میرے محترم بھائی اس کو اس وقت بھی نہیں چھوڑی. ایسی نماز نہ 1400 سال پہلے کسی نے پڑھی, نہ کوئی آئندہ 1400 سال بعد پڑھے گا. اور لیکن جو ہے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بھی نماز اتنا بڑا حکم ہے کہ یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑے عذر پہ جو ہے وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حسن حسین جو محرم کا مہینہ ہے یہ جو ہے ہمیں جو ہے پیغام دیتا ہے کہ جو ہے نماز کو جو ہے وہ کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے بھئی ہم جو خود بھی نماز پہ آ جائیں, وہ سارے کی ساری امت نماز پہ آ جائے, اس کے لیے اللہ کے رستے میں نکل کے ان ساری باتوں کی مشق کی جاتی ہے. اللہ کے رستے میں خود بھی نکلیں, انشاءاللہ اوروں کو بھی تیار کریں. جیسے محرم الحرام کی چھٹیاں بھی آئیں گی الحمدللہ. یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں تو یعنی 8 محرم بدھ کا دن ہوگا. خود جمعرات جمعہ بھی جماعت میں جا سکتے ہیں, جمعہ ہفتہ بھی جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ چھٹیاں آ رہی ہیں, بہت اچھا موقع ہے. ہم سے اللہ کے رستے میں لگائیں انشاءاللہ. تھوڑا وہ وقت انشاءاللہ جو ہمارا وقت اللہ کے رستے میں لگے گا, ہمیں جو ہے اعمال کی عادت پڑے گی. اور مستقل جب ہم 72 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے میں, قبر حشر کے تذکرے سننے میں, صحابہ کی زندگی سننے میں اور بولنے میں اور اس کی دعوت دینے میں اپنے آپ کو استعمال کریں گے انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, تو اللہ جل شانہ اس کی برکت سے ہمارا جو ہے دین پہ چلنا جو ہے وہ آسان کر دیں گے. مال جان وقت صلاحیتیں جب دین پہ لگیں گی, دین کی اہمیت دل کے اندر آئے گی, تو اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی جائیں. خود بھی جا سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھیج دیں. بچے نہیں کوئی اور عذر ہے بھائی کسی کو بھی جو ہے ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے آس پڑوس میں, انشاءاللہ وہ جس کو ہم تیار کریں گے وہ جائے گا انشاءاللہ, عمل کرے گا. اولا بات تو یہ کہ ہم خود اپنی ذات سے کوشش کریں. ہم نہیں جا سکتے تو ہم کسی کو تیار کریں انشاءاللہ.
کوئی ہماری ذات سے انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائے گا انشاءاللہ ہماری کوشش سے دعا سے تو انشاءاللہ جتنا وہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا پورا جو ہے ہمیں اجر ملے گا. اللہ پاک ہمیں محرم الحرام کی ساری برکاتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو محرم الحرام میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی بہت توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.